أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. صدق اللہ العظیم. اللہ اپنی وحدانیت کے دلائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے 7 قسم کے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، اور ان کے نر و مادہ پیدا کیے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے، خلقا من بعد خلق، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق دیتا چلا جاتا ہے، فی ظلمات 3 اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور اس جھلی کا اندھیرا جس میں انسان بچہ لکھا ہوا ہوتا ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ، جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا آقا ہے، جو تمہارا بادشاہ ہے، جو تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، جو نظر و نیاز کا مالک ہے. اس کی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی پرستش کرو، اسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانو. انسانوں کی بندگی سے، انسانوں کی اطاعت سے، انسانوں کی حاکمیت کو تسلیم کرنے سے، انسانوں کی حاکمیت کو قائم کرنے سے باز آ جاؤ. اسی ایک اللہ کو پکارو، اللہ سے دعائیں مانگو. ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، جو تمہارا رب ہے. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہ ہے. اپنے بادشاہ کے سامنے جھک جاؤ. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فانا تصرفون، تم کہاں سے پھرائے جا رہے ہو. معلوم ہے کہ کوئی ایسے لوگ تھے اس وقت مکہ کے اندر، سرداران قریش، جو قریش کے عوام کو اللہ کی بندگی سے پھیر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے فانا تصرفون، تم کہاں سے پھرائے جا رہے ہو. اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جاؤ. قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے خداؤں کی اطاعت کرنے کی بجائے ایک اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، ایک اللہ کے آغوش میں آ جاؤ. اللہ تمہیں اپنی رحمت کے آغوش میں لے لے گا اور تمہیں دنیا کے خداؤں سے نجات دے دے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.